بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ آسان خلاصہ جات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سلسلے میں ہمارا اگلا خلاصہ ہے سبق پنچایت سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ سبق کا خلاصہ کی مین ہیڈنگ دیں گے۔ اسٹوڈنٹس، ایک بات میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں پہلے کہ آپ لوگوں کو ہر کی بک میں خلاصہ جات ضرور مل جائیں گے، لیکن ان کی لینتھ اتنی زیادہ ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ اتنا مشکل ہے کہ بچوں سے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ آپ کے لیے الفاظ کا چناؤ سمپل بھی ہو، معیاری بھی ہو، جو آپ کے نمبروں میں بہت زیادہ کمی بھی نہ لائے، آپ کے لیے یاد کرنے میں بھی مسئلہ نہ ہو، اور آپ کے لیے پیپر میں ہینڈل کرنا بھی آسان ہو۔ تو یہ لینتھ جو ہے وہ بڑی مناسب ہے، نہ زیادہ کم ہے نہ بہت زیادہ ہے کہ آپ سے پیپر ہی ادھورا رہ جائے، ایک ہی خلاصہ لکھتے رہیں اور آپ کا پتہ چلے کہ آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے۔ ایسی لینتھ نہیں ہے، اس کی بالکل مناسب لینتھ ہے۔ تو آپ لوگ ایک معیاری سا درمیانہ سا میں نے کام کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ آپ اس کو نوٹ ضرور کر لیجئے گا۔ سبق کا عنوان لکھیں گے پنچایت، مصنف کا نام لکھیں گے منشی پریم چند۔ یہ مت بھولیے گا کہ مصنف کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اب تعارف کی ہیڈنگ، جیسا کہ میں اپنے ہر لیکچر میں بتاتی ہوں کہ تعارف آپشنل ہوتا ہے، لکھ دیں تو بہت بہتر ہے۔ اس میں 2 صورتحال ہیں، یا تو آپ تعارف کا الگ سے پیسج لکھ دیں تعارف کی ہیڈنگ دے کر، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ تعارف کی جگہ پہ خلاصے کی ہیڈنگ دے دیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اوپر تعارف ہو جائے گا پہلے پیسج میں، لیکن ہیڈنگ خلاصے ہی کی آ جائے گی۔ تعارف کی الگ ہیڈنگ ضروری نہیں ہے، الگ دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، کمبائن ہیڈنگ خلاصے کی دے دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور جن کی لرننگ ویک ہے وہ تعارف والا پیسج سکپ کر سکتے ہیں، لیکن جن کی لرننگ تھوڑی سی بھی بہتر ہے وہ تعارف کو الگ سے ضرور یاد کیا کریں، اس کا بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے ایگزامینر پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ 75 میں سے 70 پلس مارکس ہیں، تو آپ کو اپنے 1 نمبر کو بھی کہیں جانے نہیں دینا، آپ کو دوسروں سے ہٹ کر بہت اچھا کام کرنا ہے۔ اور عام سمپل خلاصہ تو ہر کوئی کر لے گا، تو آپ کو تھوڑا سا بہتر کام کرنا ہے، تھوڑی یونیکنس دکھانی ہے آپ کو۔ نیٹنس کا خیال رکھیے گا اور کہیں کہیں ہائی لائٹ کر لیجیے گا، ہیڈنگس کو انڈر لائن کر لیجیے گا۔ تو چلیں پھر ہم تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ تعارف کی ہیڈنگ دیں گے، تعارف کی ہیڈنگ کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجیے گا، یہ آپ کی سب ہیڈنگ ہے۔ یہ افسانہ اردو کے مشہور افسانہ نگار پریم چند نے تحریر کیا ہے۔ یہاں پہ آپ پریم چند کا نام جو ہے وہ آپ مارکر سے ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ ان کی تحریروں کا موضوع دیہات میں بسنے والے کسانوں کے مسائل ہیں۔ سوز وطن اور واردات ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ یہاں پہ آپ ان کی بکس کے نام کو بھی مارکر سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے خلاصے میں کوئی کٹنگ نہ ہو، کہیں کہیں ہائی لائٹ ہوا ہو، پیسیجز بنا کر لکھا ہو، تو بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اب آپ خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ یہ خلاصہ جو ہے امپورٹنٹ ترین پیسیجز میں سے، موسٹ امپورٹنٹ پیسیجز خلاصہ جات میں سے ایک ہے۔ بورڈ میں تو اکثر یہ خلاصہ آ جاتا ہے۔ خلاصہ لکھیے، جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا، دونوں کو ایک دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں، ان کے پاس تھوڑی سی زمین ملکیت تھی مگر کوئی وارث نہ تھا۔ جمن نے سبز باغ دکھا کر وہ ملکیت اپنے نام کروا لی تھی۔ پگڑی کی مہر ہوتے ہی خالہ کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ ایک روز خالہ نے جمن سے کہا کہ بیٹا، تمہارے ساتھ میرا گزارا نہ ہوگا، تم مجھے پیسے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لیا کروں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے کہا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ خالہ نے غصے سے پنچایت بلا لی۔ بڑی بی نے پنچایت کے سامنے کہا، تم لوگ جو راہ نکال دو میں اس پہ چلوں، اگر میری برائی دیکھو تو میرے منہ پر تھپڑ لگا دو، اگر جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آہ لے رہا ہے؟ جمن بولا کہ پنچو، میں خالہ کو ماں کی جگہ سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کسر نہیں چھوڑتا۔ عورتوں میں انبن رہتی ہے، ماہوار رقم دینا میرے بس میں نہیں۔ آگے پنچوں کا حکم سر آنکھوں پر۔ جرح سننے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا کہ تمہیں چاہیے کہ خالہ کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو، ورنہ ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔
اس پنچایت کے بعد دونوں دوستوں میں لڑائی ہو گئی۔ 1 ماہ بعد الگو کا بیل مر گیا اور ناچار اس نے دوسرا بیل سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا، جس نے 1 ماہ کے پیسوں کے وعدے پر بیل لے لیا۔ اس نے اس سے اتنا کام لیا کہ بیل کا کچومر نکل گیا اور وہ مر گیا۔ الگو اپنے بیل کے پیسے مانگتا تو سیٹھ لڑنے لگ جاتا۔ اس معاملے پر پنچایت بیٹھی۔ جمن سرپنچ تھا۔ اس نے یہ معاملہ غور سے سنا اور فیصلہ سنا دیا کہ سمجھو کا فرض ہے پوری قیمت ادا کرنا، کیونکہ جب بیل اس کے گھر گیا تھا تو اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ اگر اسی وقت قیمت ادا کر دی گئی ہوتی تو یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ یہ انصاف بھرا فیصلہ سنتے ہی الگو خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جمن الگو کے گلے لگ کر بولے کہ بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر مجھے آج معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن۔ یہ تھا ہمارا آج کا پنچایت کا خلاصہ۔ آپ اسے نوٹ بھی کر لیجئے، یاد بھی کر لیجئے۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مزید کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہو یا یہ آپ کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوا، ضرور بتائیے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔